وہ ایک دفعہ ڈیٹیل آ جائے فیصلہ اس کا، اس کے بعد ہمارے وکلا ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، جانا پڑا تو بالکل جائے۔ چوئی صاحب آصف علی زرداری آپ کے گھر آئے لاہور میں، میرا سوال آپ سے یہ ہے وہ آپ کے گھر میں رہے اور 5 گھنٹے میں کیا ایسے فیصلے ہوئے جس کے بعد آپ نے خط لکھا چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے لیے، کہ کیا کنسپائریسی ہوئی تھی یا اس میں کوئی واقعی اختلافات وہیں سے دیکھا کہ آپ نے دیکھا، میں آپ کو پڑھا دوں گا، دیکھ لینا کیا لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خط پڑھوا دوں گا، دوسری بات میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ کوئی کسی کے گھر جائے تو کیا یہ حدیث ہے کہ کانسپریسی ہونی؟ جو بھی اس نہیں، ویسے کو نہیں جا سکتا کوئی کسی کے گھر۔ دیکھو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں، اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ بھی زرداری صاحب کے گھر اس وقت جایا کرتے تھے جب ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بننا تھا، یہی جایا کرتے تھے۔ یہ ابھی آپ کے میڈیا کے کس چینل کا میں نام لوں، چودھری شجاعت صاحب اور میں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، چودھری شجاعت صاحب اور میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے، چودھری شجاعت صاحب اور میں ہم نے نون لیگ کے زوما سے میٹنگ کی، تو آپ کے کس چینل کا نام لوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی ایک بیمار آدمی کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں، چیف منسٹری کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اور آپ سب لوگ گواہ ہو ان چیزوں کے، سب لوگ گواہ ہو آپ ان چیزوں کے۔ لیکن جی ان کو جی پلیز پلیز۔ چور صاحب میرا 2 پارٹ آپ سے کوشچن ہے۔ پہلا تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور مہربان خاندان سیاسی جو ہے وہ اس کا بٹوارا ہو گیا، جس کو پاکستان کے طول و عرض میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ خاندان دوبارہ سے متحد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی قوم اس کو متحد دیکھنا چاہتی ہے۔ نمبر 1 آپ کے حوالے سے، دوسرا یہ میرا سوال ہے، آپ کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں، میں ان کو نہ نہیں کر سکا۔ کیا خط لکھنے کے لیے فوج کی طرف سے آپ پہ کوئی دباؤ تھا؟ بھائی جان پہلی بات تو پہلا جو پارٹ ہے آپ کا، چوری صاحب اگر جی چوئی صاحب کے بہاف پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا۔ پہلا جو آپ کا پارٹ ہے، آپ نے کہا ہے کہ کیا خاندان کبھی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ خدا کرے یہ آج ہی اکٹھا ہو جائے، ہماری دعا ہے، ہمارا ہر عمل یہ ثابت کرے گا، ہمارا عمل ہی ہے جو آج تک ثابت کر رہا ہے کہ ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کی۔ باقی رہ گئی بات کہ اسٹیبلشمنٹ، یار یہ اب آپ کوئی خبر چپ جائے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، اپنا کسی چینل پہ، تو اس کی صفائیاں بھی ہم نہیں دینی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے مراسم ہیں، تو اس طرح نہیں، تھوڑا سا ان کے اسٹیچر کا خیال کر لیں کہ ساری زندگی ایک واحد شخص ہے جس کو آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفاداری، ان کی شرافت، یہ دس از بیونڈ ڈاؤٹ۔ چیمہ صاحب سے آپ بطور صدر چودھری شجاعت حسین کا جو آپ کہہ رہے ہیں 20 نمبر کارروائی ہوئی ہے، کامل علی آگا اور گروپ کے خلاف کوئی تحقیقی کارروائی کریں گے، اور سیکنڈ چودھری شجاعت حسین نے اور ریکارڈ کیا ہے کہ چودھری سالک صاحب نے زرداری صاحب سے ڈالر مانگے، اس کا بھی کوئی ایک سیکنڈ جی چوئی صاحب، سر جو میں اپنی زبان سے سمجھانا سمجھ آ جائے گا۔ میں بھائی جان میں اس میٹنگ میں شامل تھا، اب میں نے ریسیو کیا تھا زرداری صاحب کو، اور ان کے سی آف کرنے تک میں ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ میں آپ کو اگر آپ مجھ سے اس بات کا حلفاً بھی پوچھیں گے نا، حلفاً بھی، تو سالک حسین صاحب نے پوری میٹنگ میں یہ تو شاید کہہ دیا ہو کہ سر یہ چائے لیں، یہ چیز لیں، اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ جب بھی زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب کو ملنے آتے ہیں یا چودھری شجاعت صاحب زرداری صاحب کو ملنے، یار ان دونوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ چونکہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے ایک میٹنگ کرنے آیا ہے تو جدھر ہماری ضرورت ہوگی ہمیں بلا لیں گے، ہم باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جدھر ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ بلا لیتے ہیں۔ ایسی قطر کوئی بات نہیں، اور اتنی افسوسناک بات ہے، اتنی میں نے کہا نا کہ ان باتوں کو بند رہنا، یہ زیادہ سونا چیز جو ہے نا، جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے آپ کی نالی کے لیے کہ بجاج نے عید والے دن وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پبلکلی کروں گا، پبلکلی معافی معافی کے لفظ استعمال کیے تھے کہ میں اور میرا بیٹا جا کے معافی مانگے، لیکن وہاں پر ہم انتظار کرتے تھے عید والے دن اور وہ بیمار تھا۔ اس کے بعد آپ اب جس دن تک وہ معافی نہیں مانگیں گے اس دن تک یہ کام نہیں چلے گا۔ جی
चौधरी शुजात साहब से क्वेश्चन है जी जी आप सवाल करें ना चौधरी साहब आपसे सवाल है मेरा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाई गई काफ लीग अगर टूट भी गई है तो किसी को अफसोस क्यों होना चाहिए? यार टूट गया, ये कहाँ से टूटी है? देखा कहाँ से टूटी है वो कह रहे हैं, टूट गई, कहाँ से टूटी है? उन्होंने आपका सवाल पसंद नहीं किया, ये कह रहे हैं कहाँ से टूटी है, किसी को कहाँ टूटी है? बालू टूटा है, कह रहे हैं ना उसका बाजू टूटा है ना उसकी साहब ये बताएं कि मेरे ख्याल से चौधरी साहब के नहीं यार ठहर जाओ यार उनके बाद जी मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम लीग काफ में बहुत सारे बंद गए